للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر ور حساب مرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، سامعین محترم، ایک مسئلہ بہت ہی عام ہے، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا کہاں سے ثابت ہے؟ بزرگان دین کا نام لے کر ہم رب کی بارگاہ سے مدد مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں ان کا وسیلہ دے کر، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نمبر ایک، اس کی دلیل یہ ہے کہ وسیلہ مانگنا قرآن پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اب ایمان والوں سے رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب وسیلے جو ہے اس کا مانگنا قرآن پاک سے ثابت۔ نمبر دو، اب یہ وسیلہ مانگنا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، اور وہ عمر جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کر لیا، رب سے مانگ کر لیا، وہ عمر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی سنت ہے وسیلہ مانگنا۔ وہ کیسے؟ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک زبردست قحط پڑا، آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔ کون سی نماز؟ نماز استسقاء آپ نے ادا فرمائی۔ حضرت ابن عون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے اس طرح بارگاہ الہی میں دعا مانگی۔ اب کس کا ہاتھ پکڑا؟
حضرت عباس کا کس نے پکڑا؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرما کون رہے ہیں؟ حضرت ابن عون رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے دعا مانگی۔ وہ دعا کیا مانگی؟ فرمایا اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک ان تذہب عنا المحل وان تسقینا الغیث وان تسقینا الغیث۔ فرمایا یعنی یا الہ العالمین، ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر، حضور کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قحط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ کیا وسیلہ مانگا جا رہا ہے اس میں؟ کس کا؟ حضور کے چچا کا وسیلہ مانگا جا رہا ہے۔ اب یہ دعا مانگ کر ابھی آپ واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش ہو گئی اور کئی روز تک مسلسل ہوتی رہی۔ آپ نے وسیلہ مانگا حضور کے چچا کا، اور جب دعا مانگ کر آپ واپس پلٹنے لگے تو جناب والا بارش برس پڑی، اور اتنی برسی کہ کئی روز تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو اپنی کسی حاجت کے لیے وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اب آپ کہو کہ جناب وہ تو حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کیا رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ بزرگان دین جو ہیں یہ کیا اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ان کا وسیلہ مانگنا جائز نہیں؟ او بھائی جائز ہے، جائز ہے ان کا وسیلہ مانگنا، وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ سے مانگنا یہ جائز ہے۔ نہیں یہ کہتے ہیں جناب والا کہاں سے جائز ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ او بھائی یہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہے، اور وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، یعنی میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو، میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ تو سامعین محترم اس سے پتہ یہ چلا کہ وسیلہ مانگنا یہ جائز ہے، اللہ والوں کا وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ سے مانگنا یہ کیا ہے؟ دیتا تو رب ہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے کہ دیتا تو رب ہی ہے، رب کی ذات ہی، لیکن ہم بزرگان دین کا وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے مجھے اتنا رزق عطا فرما، میری یہ حاجت کو پورا فرما، تو ہم ان کا وسیلہ مانگ کر رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بھائی جان ایک تو میں نے آپ کو قرآن پاک سے دلیل دی، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جناب والا خلافت سے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اور یہ سنت ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان فرقہ باز لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا ہمیں اسی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔